السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الزلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ زلزال سے مراد ہے سخت بھونچال۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین ہلا دی جائے گی جیسے ہلانا چاہیے اس کو، یعنی اس کو ایک شدت کے ساتھ ایک ایکسٹریم وے میں جو ہے نا جو زمین ہے وہ کانپے گی، زلزلہ آئے گا۔ یہ قیامت کے زلزلے کی بات ہو رہی ہے، جب دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا سب لوگوں کو، جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اب دوبارہ زلزلہ آئے گا، اور یہ اتنی شدت کے ساتھ ہوگا، یہ کوئی ایک جھٹکا نہیں ہوگا، یہ شدت کے ساتھ ہوگا اور یہ بار بار ہوگا، جھٹکے پر جھٹکا آئے گا، جب تک کہ پورا مقصد جو ہے نا وہ حاصل نہ ہو جائے گا، مقصد پورا نہ ہو جائے گا جب تک۔ اور وہ مقصد کیا ہوگا کہ زمین میں جو کچھ ہے نا وہ باہر نکال دیں، جو بھی مخلوق ہے زمین میں، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ، سونا ہے، چاندی ہے، یا کچھ بھی اور جو زمین میں پایا جاتا ہے، جو بھی زمین میں، سب کچھ نکل آئے گا۔ ابھی تک جو کچھ انسانوں نے ڈسکور کر لیا وہ بھی، اور جو چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین میں اندر کیا کیا ہے، وہ سب باہر آ جائے گا۔ کوئی چیز جو ہے نا وہ اس کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر یہ کہ بوجھ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ زمین گواہی دے گی، ساری گواہیاں نکال دے گی باہر، بولے گی زمین۔ تو جو بھی بوجھ ہیں زمین کے وہ سب زمین اس جھٹکوں سے باہر نکال دے گی۔ اور پھر اس دن انسان کیا کہے گا، اور کہے گا انسان کیا ہے اسے، کہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے۔ ابھی تو ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان نے زمین کو بڑا پرسکون دیکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار اسی نعمت کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں نا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا، تمہارے لیے پرسکون بنایا، تم آرام سے اس پر زندگی بسر کرتے ہو، چلتے پھرتے ہو۔ لیکن اس دن زمین کانپنے لگے گی تو پھر انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے آج۔ اور یہ زلزلہ ایسا زلزلہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک جگہ پہ آ رہا ہے، کسی ایک ملک میں آ رہا ہے، کسی ایک شہر میں آ رہا ہے، کسی شہر کی ایک جگہ پہ آ رہا ہے، ہر جگہ پر زمین کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ ہل رہا ہوگا، اور ایک ایک حصے میں سے جو اس کا بوجھ ہے وہ باہر نکل رہا ہوگا۔ ایک ساتھ پوری کی پوری زمین بار بار ہلائی جائے گی، اور اس دن پھر زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور پوچھا جانتے ہو کہ وہ خبریں کیسی ہوں گی؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ہر بندے اور ہر بندی کے متعلق گواہی دے گی۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی فیمس انسان کی کوئی خبر آ رہی ہے، کسی فیمس پرسنالٹی کی، یا جس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا اس کی کوئی خبر آئے گی۔ ایک ایک بندہ، ایک ایک بندی کی جو خبر ہے نا وہ زمین اس دن دے دے گی، سب کے خلاف گواہی دے گی، یا تو کسی کے حق میں ہوگی یا کسی کے خلاف میں ہوگی، کسی کی نیکی کے بارے میں گواہی ہوگی تو کسی کی برائی کے بارے میں۔ جہاں پر زمین پر جو کچھ کیا گیا وہ زمین بیان کر دے گی۔ ابھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں دوسروں کے اعمال بہت زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بڑے باخبر ہوتے ہیں کہ فلانا یہ کر رہا ہے، فلاں شخص ایسا کرتا ہے، وہ اس میں یہ گناہ ہے، وہ ایسی گناہ والی زندگی گزار رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن زمین کسی کو نہیں بھولے گی اس دن، وہ سب کے بارے میں ایک ایک چیز بتا دے گی، کسی کو نہیں چھوڑے گی، نیکی کی بھی گواہی دے گی اور برائیوں کی بھی گواہی دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس دن وہ بیان کرے گی خبریں اپنی، کیونکہ آپ کے رب نے وحی کی اس سے، مطلب ایک اشارہ، صرف ایک اشارہ کیا جائے گا زمین کو اور وہ بولنا شروع کر دے گی،
وہ اپنا کام کرنے لگ جائے گی۔ انسان اگر امیجن کرے نا کہ صرف انسان کا اپنا جسم نہیں، فرشتے، پھر باقی لوگ، پھر زمین، سب اس کے خلاف گواہی دیں گے اگر وہ گناہ کرتا تھا، یا اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اور پھر اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں اس دن لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کر تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمال اپنے۔ اب یہاں پر الگ الگ ہونے سے کیا مراد ہے یا پلٹنے سے کیا مراد ہے کہ قبروں کے میں جانے کے بعد حساب کتاب کے میدان کی طرف سب لوگ آئیں گے، یعنی وہ دنیا میں بھیجے گئے، پھر قبر میں انہوں نے کچھ عرصہ گزارا اور پھر وہ اپنی اصل جگہ پہ واپس گئے، اپنی اصل جگہ پر لوٹیں گے، حساب کتاب کی جگہ پر لوٹیں گے۔ اور پھر یہ کہ حساب کتاب کے مقام سے وہ اپنے اصل ٹھکانے میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو جنت میں رکھا ہوا تھا، وہ ان کا اصل ٹھکانہ تھا، وہ ان کا اصل گھر تھا۔ اور پھر ان کی اولاد، اور انہوں نے دنیا میں زندگی بسر کی، اور اس کے بعد کیا ہے کہ بعد واپسی بھی کہاں ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ اب کوئی تو جنت میں لوٹ جائے گا تو کوئی جہنم میں لوٹ جائے گا، تو اصل ٹھکانہ تو وہ ہے۔ تو یہاں پہ لوٹنے سے کیا مراد ہے؟ لوٹتا تو وہیں پہ ہے نا بندہ جہاں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جہاں سے وہ بلونگ کرتا ہے۔ تو کہاں جو کوئی جہاں سے بلونگ کرتا ہوگا وہ وہیں پہ واپس چلا جائے گا، اپنی اصل منزل کی طرف چلا جائے گا۔ یہ دنیا تو بس ایک عارضی ٹھکانہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا تھا، تو ہر کوئی اپنے اصل کی طرف لوٹے گا۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ تاکہ وہ اپنے اعمال دکھائے جائیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو کوئی عمل کرے گا وزن برابر ذرے کے بھلائی کے وہ دیکھ لے گا اسے، اور جو کوئی عمل کرے گا وزن برابر ذرے کے برائی کے وہ دیکھ لے گا اسے۔ یعنی جس کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو اللہ کے پاس پا لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی وہ اللہ کے پاس پا لے گا۔ وہ بہت زیادہ ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہوگا، کوئی چیز اگنور نہیں ہوئی ہوگی، اس میں ایک ایک چیز مینشن ہوگی، کیسی حرکت کی، کیسے اٹھے بیٹھے، کیا اشارہ کیا، کیا بات منہ سے نکالی۔ یہ تو ایسے جیسے یہ دنیا پورا ایک بہت بڑا سارا اسٹوڈیو ہے جہاں پہ ڈفرینٹ کیمراز لگے ہوئے ہیں، ہر اینگل پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور ہماری ایک ایک حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آج اگر ہمارے سامنے کیمرہ آ رہا ہو ہمیں نظر تو ہم بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ ہمارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے، اور اس دن انسان کو دکھا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کام کیے، اس کی کس طرح کی کوششیں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ پوچھتے ہیں نا کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، مطلب وہ آیا، اس نے زندگی میں موج مستی کی اور اس کے بعد بس وہ واپس جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے وہ ایک آزمائش ہے، وہ ایک ٹیسٹ ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے آغاز میں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں موت دیتا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتے ہیں۔ تو اگر تو کوئی اللہ تعالیٰ سے لا تعلق ہو کے زندگی گزار رہا ہے، بے خوف ہو کے زندگی گزار رہا ہے، اور پھر وہ صرف اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے بس وہ کر رہا ہے، تو اس دن اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا پھر، کیونکہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا کہ کیا کیا۔ اور پھر یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تھا کہ ہر کوئی الگ الگ حالت میں لوٹے گا، اس سے کیا مراد ہے کہ ہر کوئی مختلف حالت میں ہوگا۔ جنت میں جانے والوں کا حال مختلف ہوگا، جہنم میں جانے والوں کا حال مختلف ہوگا۔ پھر کوئی تو دنیا سے نیکیاں کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور کوئی گناہ کر کے پلٹتا ہے۔ کسی کے چہرے تو اس دن روشن ہوں گے اور کچھ کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، پھر کچھ دائیں طرف والے ہوں گے، کچھ بائیں طرف والے ہوں گے۔ اور پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک جگہ پہ مرتے ہیں لیکن ان کا جو واپسی کا سفر ہے وہ مختلف ہے۔ ہر کسی کا سفر مختلف ہوگا، الگ ہوگا، اور کس بیسس پہ ہوگا کہ اس نے عمل کیا کیا تھا، اس کی کوشش کیا تھی، اس نے دنیا کیسی گزاری اپنی۔ تو کوئی بھی اس دن اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کا نامہ اعمال نہ دیا جائے گا یا اس سے پوچھا نہ جائے گا۔ سب کو اپنے اعمال اس دن دیکھنے پڑیں گے اور پہچان جائیں گے وہ، جس وقت وہ قبروں سے اٹھیں گے اور جو وہ رویہ دیکھیں گے اپنا، فرشتوں کا جو رویہ وہ اپنے ساتھ دیکھیں گے، وہ پہچان جائیں گے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ کافر اس دن پہچان جائیں گے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ ہونے والا ہے، اور جو جنتی ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ تھے جنہوں نے اچھی کوششیں کی، نیکیاں کی، ان کے تو فرشتے دوست ہوں گے اس وقت، وہ ان کی حفاظت کریں گے، وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو جلدی اس انتظار میں ہوں گے کہ ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے اور وہ فوراً جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کانشیس ہو کے زندگی گزارتے ہیں، جو اپنی آخرت کو پریورٹی بناتے ہیں
اور جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا ہے، اپنا نامہ اعمال دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن کی وحشت سے، اس دن کی گھبراہٹ سے بچائے، اس دن کے عذاب سے بچائے، اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔